اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین حضرات، ذو الحجہ مہینے کا یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ جاری ہے، اور کچھ ہی دنوں میں ہمارے بیچ میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ یہ اپنی برکتیں بکھیرنے کے لیے جلوہ فرما ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں فیضیاب فرمائے۔ کچھ باتیں قربانی کے تعلق سے پچھلے جمعہ کو عرض کی تھی، آج قربانی کے تعلق سے کچھ اور باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسلام یہ اتنا مکمل دین ہے کہ اس نے زندگی کے ہر پہلو کو سمیٹ لیا، اور ایک انسان کو دنیا میں اور آخرت میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، ان تمام کی تعلیمات عطا فرما دی۔ اسلامی مہینوں پر اگر دیکھا جائے تو اسلام کا جو مہینہ اسلامی سال کی جو شروعات ہوتی ہے محرم الحرام سے، اس میں بھی اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسوں کی قربانی کا درس ملتا ہے۔ اور اسلامی سال کی آخری مہینے کی بات کی جائے تو اس میں بھی اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو ایک زبردست مثال پیش کی، اس کا درس ملتا ہے، اور اس سے ہمیں سمجھنا کیا ہے اور ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے، اسی پر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اسلامی جو بھی نظام ہے، دین کے کام ہے، تو یہ دین یہ قربانی چاہتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا چاہے، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو سوتے سوتے آپ اس طرح سے نہیں حاصل کر سکتے، کچھ نہ کچھ قربان ضرور کرنا پڑے گا۔ قربانی یہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سال میں ایک مرتبہ بقرعید کے موقع پر کوئی جانور خرید لیا، یا کچھ پیسے کہیں پر حصے والی پہ وہ جمع کروا دیا، اور ہم بالکل پورے سال کے لیے آرام سے سو گئے، اور بس اب
کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام اور آخرت کے لیے، جس کو آخرت سنوارنی ہے، اب ہر مومن کے لیے یہ تو ماننا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ تو ضروریات دین میں سے ہے۔ جو قیامت کا انکار کرے، جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرے، تو وہ تو سرے سے مومن اور مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ لہٰذا جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یا جو کوئی بھی یہ اسلام لانا چاہتا ہے، تو والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب جب مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے تو پھر کیا ہوگا، اور یہ مرنے سے پہلے جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ ہمیں ابھی جو بھیجا گیا ہے مرنے سے پہلے کا جو پیریڈ ہے وہ کیا ہے، مرنے کے بعد کا پیریڈ ہے وہ کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، یہ ایک عقل والے انسان کو ضرور سوچنا چاہیے۔ کیوں کہ اگر انسان ہے، اللہ نے عقل دی ہے، تو اس کا استعمال بھی کرنا ہوگا، اور اگر کوئی یہ نہیں سوچتا، جیسے زندگی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور بالکل موج مزہ میں اگر زندگی گزر رہی ہے، من چاہا نماز پڑھی، من چاہا جماعت میں آئے، من چاہا تو کبھی کوئی عبادت کر لی، من نہیں ہوا تو جماعتیں چھوڑ دی، من نہیں ہوا نمازیں چھوڑ دی، من نہیں ہوا دوسری عبادتوں کو چھوڑ دیا، تو پھر ایسوں کی زندگی یہ تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو رہی ہے۔ یہ تو جس طرح سے جانور جی رہا ہے کہ جو جی چاہتا ہے وہ خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا اسے کوئی پاس نہیں ہے، اسے یہ سوچنا ہی نہیں جانور کو کہ اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ وہ جانور ہے، اسے کیا، وہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ لیکن یہی کام اگر انسان کرنے لگے تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر جانور اور انسان میں فرق کیا رہ گیا۔ تو اگر انسان اور وہ بھی مسلمان، تو پھر ہمیں یہ ہر وقت یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی میرا دل تو یہ چاہتا ہے، میرا من تو یہ چاہتا ہے، مجھے اچھا تو یہ ہو رہی ہے، لیکن میرا رب تبارک و تعالی اس معاملے میں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، کیا اللہ کے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے راضی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، یا پھر اس سے روک کے رہنے کا ارشاد فرمایا ہے؟ یہ ایک مسلمان کے لیے سوچنا، سمجھنا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ قربانی کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا عظیم درس ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اگر آخرت کی بہتری چاہتے ہیں، اگر آپ جنت کے باغات میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو قربان کرنا پڑے گا، اور ایسے قربان کرنا پڑے گا، اس طرح سے قربانی دینی پڑے گی جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے۔ وہ واقعہ تو پورا بیان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے سنا ہے نا، یہ پورا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ اسماعیل علیہ السلام کی وہ گردن پہ آپ چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے، لٹایا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام باتوں کی طرف تو میں وہ دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ہم سوچے کہ ہم دین کے لیے کیا قربان کر رہے ہیں، اور یہ جو جانور ہمارا لیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ زمانہ جاہلیت میں جب عرب کے لوگ یہ قربانی کرتے تو پھر وہ جانوروں کا جو خون نکلتا اس کو کعبہ کی دیواروں پر یہ لگاتے۔ جب
مکہ فتح ہوا اور مسلمانوں نے جب حج کیا اور قربانی کی بات آئی، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کو ہرگز یہ جو جانور ذبح آپ کر رہے ہو اس کا خون بھی نہیں پہنچ رہا، اس کا گوشت بھی نہیں پہنچ رہا۔ اللہ کو یہ جانوروں کا خون یہ تو بہا دیا جاتا ہے، گوشت یہ تو کھا لیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا کیا ہے؟ فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتا ہے۔ یہ تم جو جانور ذبح کر رہے ہو یہ تو تمہیں فائدہ، یہ کھانے وغیرہ میں کام آ جائے گا، اس کی کھالیں کام آ جائے گی، اس کا گوشت کام آ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو پیش کیا جائے گا یہ ہے دلوں کا تقوی پیش کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو رسائی ہے، جس کو باریابی ہے، وہ ہے دلوں کا تقوی ہے، یعنی کہ وہ نیتیں ہیں، نیتوں میں اخلاص ہے، اخلاص میں صداقت ہے، اسی کے مطابق اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اگر کسی نے بڑا موٹا تازہ 1,00,000 کا بھی اگر جانور لیا ہے لیکن اس کی نیت میں فساد ہے، وہ دکھاوے کے لیے لے رہا ہے اور سب کو پکڑ پکڑ کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ کسی پورے شہر میں، پورے ضلع میں ایسا کسی کے پاس جانور نہیں ہے، یہ بھائی نے 1,50,000 کا جانور لیا، 2,00,000 کا خرچ کیا ہے، اور پورا وہ فوٹوز بنا کر اور یہ سوشل میڈیا پر گھمایا، یہ کیا وہ کیا۔ اس کا مقصد، اس کی نیت اگر اپنا نام کرنا ہے، اپنے شہرت ہے، اپنی وہ واہ واہی کرنی ہے، تو اس کا 1,50,000 کا جانور تو قربان ہوگا، اس کا گوشت تو تقسیم ہوگا، لیکن پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی نے صرف 10,000 کا جانور لیا اور اس کی نیت بالکل سچی ہے، وہ صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لے رہا ہے اور نیت یہ کر رہا ہے کہ یا رب العالمین، آج یہ تیرے حکم کے مطابق، تیرے فرمان کے مطابق، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ میں جانور اپنی حیثیت کے مطابق لے کر اسے قربان کر رہا ہوں، کل ضرورت پڑی تو یہ آج یہ جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں، کل ضرورت پڑی تو تیرے دین کے لیے، تیرے رسول اللہ کی عزت کے لیے، تیری محبت میں اپنی گردن کو بھی کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ کل ضرورت پڑی تو جس طرح آج میں اپنے جانور کو قربان کر رہا ہوں، کل میں اپنے اولاد اور بیٹوں کو بھی قربان کر سکتا ہوں۔ کل جس طرح سے اس تھوڑے سے مال کے ذریعے، یہ تھوڑی سی جائیداد کے ذریعے جو قربانی پیش کر رہا ہوں، کل ضرورت پڑی تو میں ساری جائیداد اللہ میں تیری راہ میں قربان کر سکتا ہوں۔ جس کی یہ نیت ہے، وہ دکھاوا نہیں چاہتا، وہ واہ واہی نہیں چاہتا، وہ پرکھیات ہونا نہیں چاہتا، اس کا مقصد شہرت نہیں ہے، تو اس کا یہ 10,000 کا جانور کسی کے 10,00,000 کے جانور سے آگے نکل جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچ رہا ہے وہ ہے نیت۔ لیکن نیت کسے کہتے ہیں؟ کون سی نیت صحیح ہے؟ کیا اس میں درست ہے؟ اس کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی علم حاصل کرنا پڑتا ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نیت بالکل صاف ہے، حالانکہ پورے شہر میں سب سے بری نیت اس کی ہوتی ہے، لیکن اس کو وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جو نیت لے کر بیٹھا ہوں یہ اچھی نیتیں نہیں ہیں، یہ بری نیتیں ہیں، کیونکہ وہ سیکھ نہیں رہا ہے، وہ ایک کسی علم والے سے چیک نہیں کرا رہا کہ بھئی میں جو یہ سوچ کے کام کر رہا ہوں، میں یہ جو نیت سے کام کر رہا ہوں، کیا شریعت میں یہ ویلڈ ہے؟ کیا اس کو قبول کیا جائے گا یا پھر نہیں کیا جائے گا؟ لہٰذا ہر معاملے میں یہ جو ہوتا ہے، وہ خاص کر کے یہ قربانی کے معاملے میں اللہ فرماتا ہے گوشت اور خون تو پہنچ نہیں رہا، کیا پہنچ رہا ہے؟ تقوی منکم، جو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ تقوی نہیں، سوچ نہیں، اب پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کروا دی تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا،
جن کا پچھلے جمعہ کا یہ سبق سننا باقی ہے، یہ وعظ سننا، تو ہمارے پاس اس کا ریکارڈنگ موجود ہے، اس میں مسائل بیان کیے گئے تھے، آپ ضرور سماعت کریں کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے یہ پورے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوتی، یہ پرسنل ہوتی ہے، یہ ویکتیگت ہوتی ہے۔ جس کے پاس اتنا مال ہوگا اس پر واجب ہوگی، جس کے پاس نہیں ہے اس پر واجب نہیں ہوگی۔ اگرچہ دادا اور باپ کے پاس مال نہیں ہوگی، ایسا بھی ہو سکتا ہے گھر میں 5 مرد رہتے ہیں، 5 مرد میں سے کسی پر قربانی واجب نہ ہو اور ایک ہی عورت ہے، اس ایک عورت کے پاس اگر اتنا نصاب جتنا مال ہے تو اس عورت پر واجب ہے، اب اسے کرنا پڑے گا، اسے کرنا پڑے گا، اگرچہ ان 5 مردوں پہ نہیں ہوتی۔ لیکن جس کو اگر آخرت کی بہتری چاہیے، جس کو یہ سوچ وچار ہو کہ میں کل مر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو کیا منہ لے کر جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا حال ہوگا، وہاں پہ جب میزان عمل پر یہ جو نامہ اعمال رکھے جائیں گے، میری نیکیاں اور بدیوں کو تولا جائے گا تو میرے پاس نیکیاں بڑھے گی یا گناہ بڑھ جائیں گے، میں نے تو زندگی گناہوں میں گزاری، تو پھر وہ ہر چیز کو پوچھ کے کرتا ہے، وہ مسائل سیکھ کے کرتا ہے۔ لیکن جس کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنی ہے، جس کو منمانی اور عیش ہی کرنا ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے کیا مسئلہ ہو، شریعت کیا بیان کر رہی ہو، وہ کہیں سن لیتا ہے قربانی کرنی چاہیے، اب کیا کہتا ہے، اب کہتا ہے کہ قربانی کرنی چاہیے۔ بولے بھئی اللہ نے تمہیں اتنا دیا تو کرنی چاہیے، اب وہ اس میں سے چھٹک باری ڈھونڈتا ہے، اب اس میں سے وہ بھاگنے کے راستے نکالتا ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ تھوڑے سے روپے میرے پاس بچ جائیں۔ اب گیا، بولے سب پہ فرض، سب پہ واجب ہو رہی ہے، لیکن بولے چلو اس مرتبہ ایک کرواتے ہیں، آئندہ دیکھ لیں گے۔ مارکیٹ میں گیا، دیکھتا ہے کہ بھائی بہت جانور کے بھاؤ 15,000 12,000 ایسے چل رہے ہیں، بولے یہ تو جی نہیں چاہتا ہے، کیونکہ محبت مال سے ہے، اگر محبت اللہ سے ہوتی تو وہ پیسوں کی طرف نہ دیکھتا، مال کو قربان کرتا۔ لیکن یہاں پر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی کہاں، یہاں پر تو دنیا اور مال سے محبت ہے۔ اب کیا کرتا ہے، وہ پھر حصے والیوں کو ڈھونڈتا ہے، حصے والی قربانی، وہ بھاؤ پھر نکالتا ہے، 4 جگہوں پہ تپاس کرتا ہے، یہ نہیں کہ کون صحیح کر رہا ہے، کس کی جگہ پہ صحیح ہو رہی ہے، پھر وہ ڈھونڈتا ہے اس کے کتنی پرائز ہے، بولے یہاں پہ 4,000 میں ہو رہی، وہاں پہ 3.5 میں ہو رہی، وہاں پہ 3 میں ہو رہی، بولے سستے میں سستی جہاں پہ ہو رہی، اگر کوئی بولے کہ 500 میں تمہاری قربانی ہو جائے گی تو یہ وہاں پر نام لکھائے گا۔ گھر میں 4 ویل ہوگی، جتنے مرد ہیں تمام کے پاس بائک ہوگی، ساری فیسیلیٹی موجود ہوگی، اور اس میں بھی اگر کوئی جس نے کالج کر لی، جو کفار و مشرکین کے ساتھ رہنے لگا، اب اس کی سوچ تو میں اور فساد پیدا ہو گیا، وہ پھر مسائل پوچھتا ہے کہ بھئی قربانی کرنی ضروری ہے کیا، اس کی اتنی رقم کسی غریب کو دے دیں تو کام نہیں آ جائے گا، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، ایسی صوفیانہ باتیں کرتا ہے، لگتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں کا یہ جو پالن پوشن کرنے والا، ان کے بارے میں اچھا سوچنے والا یہی صاحب ہے۔ کب کہتا ہے، قربانی کا وقت آتا ہے تب کہتا ہے، کیا کہتا ہے، بولتا ہے بھئی اتنی ساری قربانیاں ہو رہی ہے، اتنا گوشت کون کھاتا ہے، قربانی نہ کرائیں اور اگر کسی غریب کو دے دیں تو بیچارے کسی کے کام آ جائے گی۔ بھائی تو یہ کسے سمجھا رہا ہے، یہ کسے یہ اسکیم دے رہا ہے؟ اب یہاں پہ جب زمانہ حج ہوتا ہے، حج میں کتنے حاجی ہوتے ہیں، 25 لاکھ 30 لاکھ حاجی جمع ہوتے ہیں، وہاں پر 30 لاکھ لوگوں نے قربانیاں کی، وہاں پہ تو سارے کا سارا گوشت استعمال میں آ گیا، اور یہاں پر 2500 قربانی ہو رہی ہے، وہ تو رونا رو رہا ہے کہ گوشت کہاں جائے گا۔ اب یہ کہتا ہے، یہ جو خاص کر کے یہ جو کالج وغیرہ کرواتے ہیں، اسکول پڑھاتے ہیں اور پھر دین نہیں پڑھاتے، اگر دین پڑھاتے ہیں ساتھ میں تب تو یہ مسئلہ نہیں بنے گا، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ اسکول میں لگایا، اب
کالج کیا، یہ کیا، وہ کیا، اب دین سے ہو گیا بالکل دور. مسجدیں تو بولے وہ تو بڑوں کے لیے ہے. جوان اپنے آپ کو مسجد سے وہ بڑی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ برے لوگ ہیں وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے. یاد رکھیں آپ کو معلوم بھی نہیں کہ آپ کون سا کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں. پھر ہم سے کہتے ہیں دعا کرو، فلانی مصیبت آ گئی، یہ پریشانی میں ہم مبتلا ہو گئے، مشرکین ہمارا یہ کر رہے ہیں، اتنا سارا قومواد ہو رہا ہے، یہ مارا جا رہا ہے، یہ پیٹا جا رہا ہے، مسجدوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، وہاں پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، اسپیکر اتارے جا رہے ہیں. اب یہ کہتا ہے اللہ کچھ کرے گا. میں نے بولا اللہ ہی کر رہا ہے. بولے کیا مطلب؟ میں نے بولا تیرے کو مطلب ہی نہیں پتا، تبھی تو یہ دن دیکھنے پڑے. آیا اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اگر یہ سینوں میں دل ہے تو دل کے کانوں سے سنیں، ورنہ یہ جسم کے کان جو ہیں وہ تو جانوروں کے پاس بھی ہوا کرتے ہیں. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں. کون فرما رہا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام جہان والوں پر جو رحمت بنا کر بھیجے گئے. یہ ارشاد فرماتے ہیں میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ کسی کو میں اذان کے لیے کہوں، کسی کو کہوں کہ وہ نماز قائم کرائے، کوئی نماز پڑھائے، یہ نماز کوئی شخص پڑھائے اور پھر یہ جماعت قائم ہو جائے. پھر میں کچھ نوجوانوں کو لوں جس کے ہاتھ میں لکڑیاں ہوں، ان کو لے کر میں نکلوں، بستی میں، آبادی میں، محلے میں نکلوں، اور جو لوگ مسجد کی جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں. رحمت للعالمین. جب ایسے کام سے ناراض ہوں اور گھروں کو جلانے کا ارادہ کر رہے ہوں، اور پھر گھروں کو کیوں نہیں جلایا؟ بولے کیونکہ اس میں عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، اس لیے بچ گئے. اب جب رسول اللہ کی بارگاہ رسالت سے گھروں کو جلانے کے تعلق سے یہ پروانہ مل رہا ہو کہ جو قوم، جو نوجوان گھروں میں نماز پڑھے، مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھے، ان کے گھروں کو جلا دیا جائے. تو پھر مجھے بتائیں کہ جو پوری قوم اجتماعی طور پر سب مل جل کر اللہ اور اس کے رسول کی یہ ناراضگی والے کام کر رہے ہوں گے، پھر گھروں میں سکون کہاں سے ملے گا؟ پھر یہ جو جلانے کی بات ہے، گھر میں انٹر ہوتا ہے جلن شروع ہو جاتی ہے. کبھی بیوی جلاتی ہے، کبھی بھائی جلانے لگتا ہے، کبھی بھابھی جلانے لگتی ہے، کبھی بچے جلانے لگتے ہیں. جلنا تو تیرے کو پڑے گا، اور ابھی بھی نہیں سدھرا، ابھی بھی نہیں سنورا، ابھی بھی توبہ نہیں کی تو پھر بلڈوزر تیرے گھر پہ بھی آنے والا ہے. کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ ہو نہیں رہا. تو پھر مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر بھی برا کیوں ہو رہا ہے؟ برا اس لیے ہو رہا ہے، تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو تو مانا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ عذاب آتا ہے، پھر وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ اس میں سے کیسے نکلا جائے، اس میں سے کیسے بچا جائے. پھر کسی باپو کے پاس گیا، تعویذ کرا دو، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. میں نے بولا بھئی تیرے اعمال ہی سدھار لے. جب اللہ تعالیٰ تیرا سدھارنا چاہے گا تو سب کچھ سدھر جائے گا، لیکن تو نے تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہی لے کر بیٹھا ہوا ہے. اللہ فرما حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. وہ کہتا ہے دھندا کہتا ہے آؤ دھندے کی طرف، یہ نماز کی طرف نہیں آتا، دھندے کی طرف جاتا ہے. فرماتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ کامیابی کی طرف نہیں آتا، گھر میں گھس جاتا ہے. اب کون سی مصیبت نہیں آئے گی؟ سب مصیبتیں آئیں گی. اسی طرح قربانی کے معاملے میں ہوتا ہے کہ یہ شخص کیا کہتا ہے کہ قربانی میں اتنا سارا گوشت، اتنا سارا مال، اگر غریب کتنی ساری قربانیاں اس شہر میں ہو رہی ہوگی، موربی میں اتنی ہزار قربانی ہوتی ہے، اتنا مال جاتا ہے. یہ جو
پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا وہ غلط جگہ پہ عقل لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان سب کو جمع کر کے غریبوں کا اتنا کام ہو سکتا ہے, یہ بیواؤں کا اتنا کام ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, وہ سکتا ہے. میں نے بولا واہ, اللہ اس کا رسول حکم فرمایا قربانی کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قربانی کے دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں یہ جانور کا خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل پسندیدہ نہیں. تب تو یہ نکالتا ہے اور غریبوں کی خدمت ہی کرنی ہے, تو جو تو شادیوں میں 25-50 ہزار کے پٹاخے پھوڑتا ہے تب غریب کہاں جاتے ہیں؟ جب وہ ڈنڈی کے والے کو وہ شوٹنگ کروانے کے 50-50 ہزار روپے دے رہا ہے تب غریب یاد نہیں آتے. جب تو دعا نکالتا ہے اور اس طرح سے فضول خرچیاں کرتا رہتا ہے, ڈی جے والے کو لاکھ روپے دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے شادی کا موقع ہے, ایک دن خوشی منانی ہے, اگرچہ شریعت اسے حرام کر رہی ہو, حرام ٹھہرا رہی ہو, تب تجھے کوئی غریب, بیوہ, یتیم یاد نہیں آتا. اور جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آتا ہے تو 4-5 ہزار میں غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے. پتا چلا کہ اس کو مدد نہیں کرنی, اس کو بس شریعت جو فرما رہی ہے اس میں سے بھاگنے کا راستہ نکالنا ہے. مدد کرنی ہوتی تو سب سے پہلے اپنی فضول خرچیوں پر شام ہوتی ہے 200 روپے کا پیٹرول صرف یہ گم کر بغیر کسی بس ایسے ہی ہوا کھانے کے چکر میں وہ جلا دیتا ہے, تب اسے یہ یاد نہیں آتا کہ جو 150-200 روپے کا پیٹرول ایسے ہی بائک کوئی کام نہیں ہے, ایسے ہی ٹہلنے کے لیے نکلا ہوا ہے اور 10 کلومیٹر ادھر ادھر گھوم کے نکال دیتا ہے, چائے پانی کے لیے نکال دیتا ہے. اگر غریب کی مدد کرنی ہوتی تو پھر روزانہ کا وہ پیٹرول بچا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو دین ہے یہ قربانی مانگتا ہے اور مال کی قربانی بھی مانگتا ہے, وقت پر جان کی قربانی بھی مانگتا ہے, ورنہ وقت کی قربانی تو مانگتا ہی ہے. اب جس قوم کو نماز کے لیے وقت کی قربانی ہی ہوئی, مسجد میں وقت دینا ہے, مدرسے میں وقت دینا ہے, علم سیکھنے کے لیے وقت دینا ہے, اب وہ جب وہ وقت بھی نہ دے سکتی ہو, جمعہ میں بھی اگر 80 منٹ نہ دے سکتے ہو, پھر اس سے تم کیا آشا رکھ سکتے ہو اور اس کے پھر کیا پھر کہہ سکتے ہو؟ اور پھر کہتے ہو اللہ کرم فرمائے گا, ہمارے اچھے دن آ جائیں گے. میں نے بولا نہیں سدھرے تو اور برے دن آنے والے ہیں, انتظار میں ہی ہے. لیکن اس قوم کو کیا ہو گیا کہ اپنے بھائیوں کا انجام دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو ان پر یہ مصیبتیں آ رہی ہے, پھر بھی وہ توبہ کر کے سدھر نہیں رہی. اب انتظار میں ہے کب ہماری باری کب آتی ہے پٹائی کی. یاد رکھیں اللہ چاہے گا تبھی بچ پائیں گے, یا آپ کو آپ کے کانٹیکٹ نہیں بچا سکتے. اگر بچنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو, یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور یہاں فرما رہے ہیں کہ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو جلا دو. اب کون سے باپو تم کو دعا سے بچا سکتا ہے؟ پھر کون سا تعویذ تمہارے لیے کام کر سکتا ہے؟ بس سیدھا سادہ بالکل سیدھا دین ہے, صراط مستقیم ہے, بالکل سیدھا دین ہے. عقل کو نہیں چلانا. اللہ فرما دیا, رسول اللہ نے فرما دیا, وہ کرتے جاؤ, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, ایسا ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے لیے یہ عمل کرنا آسان فرمائے اور ہر طرح کی قربانی کا جذبہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں